ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، جبکہ خود اس کا مقدر بن گئی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل حق کو کبھی بھی حکومتوں سے، طاقتوں سے یا اہل باطل سے گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پر اگر توکل بھروسہ ہے اور آپ حق پر ہیں تو دیر ہی سے صحیح لیکن قدرت کے یہاں فیصلے حق کے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جلدی نہیں کی، آپ کے ہجرت کر جانے کے بعد بھی 400 سال تک نمرود زندہ رہا لیکن عذاب میں گرفتار رہا۔ تو اس لیے ہم بہت عجلت کرتے ہیں، ہمیں عجلت نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ بہرحال حضرت ہاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرمایا، دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اولاد دی۔ اس طرح سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے اور آپ دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت سارہ جو ہے ایک حقیقی ماں سے زیادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پیار کرتی تھی۔ حضرت ہاجرہ سے چونکہ انہی کی گزارش پر نکاح ہوا تھا، حضرت ہاجرہ کو بھی بہت پیار دیتی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی، اور حضرت سارہ کی غیرت کا خیال کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی جناب اسماعیل علیہ السلام کو ان کے سامنے پیار نہیں کرتے تھے، گود میں نہیں لیتے تھے کہ کہیں ان کو احساس نہ ہو جائے کہ میں لا ولد ہوں۔ ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر تھے اور آپ گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت ہاجرہ اور سارہ کسی کام میں مصروف ہیں اور یہ زمین پر ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھایا اور چومنے لگے، بوسے دینے لگے، پیار کرنے لگے۔ اتنے میں جناب سارہ آ گئی اور آنے کے بعد جو ہے وہ یہ منظر دیکھ کر آپ کو غیرت آئی اور آپ نے فرمایا ابھی کے ابھی اسی وقت اس بچے کو بھی اور اس کی ماں کو بھی اتنی دور لے جائیں آپ کہ، اور وہ بھی ایسی جگہ لے جائیں کہ جہاں میں ان کا ذکر نہ سنوں، یہ مجھے کبھی نظر نہ آئے، اور ایسی وادی میں لے جائیں جہاں پر کچھ بھی نہ ہو، وادی غیر ذی زرع میں لے جائیں۔ آپ نے حضرت سارہ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن حضرت سارہ نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ جو کہے گی میں آپ کی بات مانوں گا، میں آپ کی ہر بات مانتی رہی، آپ بھی میری یہ بات مانیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تردد تھا، اللہ کی آزمائش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ سارہ جو کہتی ہے وہی ہماری رضا ہے، وہی ہماری مرضی ہے، سارہ جو کہتی وہ کر گزریے۔ بظاہر یہاں کوئی ایک ظاہر بین انسان بدبختی جس کا مقدر ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت سارہ خطا پر تھیں اور انہوں نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک بات اللہ کے برگزیدہ بندوں کے حوالے سے کوئی بد نصیب ہی کہہ سکتا ہے یا بد نصب کہہ سکتا ہے کہ وہ حضرت سارہ پر اعتراض کرے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ بہت خوبصورت بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے اختلاف میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ بظاہر حضرت سارہ کا یہ قول، یہ فعل کہ یہاں سے لے جائیں وادی غیر ذی زرع میں پہنچا دیں، یہ ان کی کوئی خطا نہیں ہے، کوئی لغزش نہیں ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا کوئی اختلاف ہو اور اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ سرسری نظر سے دیکھیں تو حضرت سارہ کے خلاف ہو جائیں لوگ، معاذ اللہ ان سے بدگمانی کریں، ایک نبی کی بیوی ہے، ایک نبی کی ماں ہے، اور بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی امی ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے سارے پیغمبروں کی ماں ہے، اور بنی اسرائیل ہی نہیں بلکہ بنو اسماعیل کے پیغمبروں کی بھی، بنو اسماعیل میں تو ہمارے حضور علیہ السلام ایک ہی نبی ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہمارے حضور ہی ہوئے، تو چونکہ والد کی بیوی ہونے کی وجہ سے تو وہ حضرت ابراہیم چونکہ ابو الانبیاء ہیں تو سارے انبیاء کی ماں ہو گئی، ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی تھی، ان سے کوئی لغزش نہیں ہوئی تھی۔ یہ قدرت کی شان ہے، قدرت اس طرح کے کام کرواتی ہے کہ اگر سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ماں باپ ان پہ قربان، اگر وہ نہ کہتی نا کہ وادی غیر ذی زرع میں پہنچایا، پھر بات یہ ہے
کہ سارا کہہ رہی ہیں کہ معاذ اللہ اگر یہ کہنا ظلم ہوتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو اہل ظاہر کی نظر میں کہ اگر یہ ظلم ہوتا تو اللہ تعالیٰ ظلم کی تائید کیوں فرماتا، جبکہ حضرت سارا کی تائید کر رہی ہے قدرت کہ سارا جو کہہ رہی ہے آپ وہ کر گزریں، یہی اللہ کی مرضی بھی ہے۔ وجہ دنیا کو ظاہر میں یہ نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وادی غیر ذی زرع شہر مکہ بنے گا تو ان دونوں کے جانے سے ہی بنے گا، اور حضرت سارا اس کا سبب بن رہی ہیں۔ بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ اگر حضرت سارا نے غیرت نہ کی ہوتی تو مکۃ المکرمہ جو ہے وہ آباد نہ ہوتا۔ یہ غیرت سارا کی برکت ہے، حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کی برکت ہے، یہ ان کی خطا نہیں ہے، یہ ان کی لغزش نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی غیرت کی برکت ہے۔ تو اللہ والوں کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور اللہ والوں کا ہر کام، بس ہمارا کام اتنا ہے کہ جب بھی اللہ والوں کا ذکر کریں تو ہماری زبان بہت سنبھلی ہونی چاہیے۔ اسی طرح